अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। सो वी आर इन द मिड ऑफ द वीक, और मिड ऑफ द वीक में हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं, जैसे कि 2020 में थे, लेकिन पूरा साल एक ट्रेजिडी की सा लगा और ऐसा लगा कि बस गुजर गया है। लेकिन इस पूरे साल को हमने अगर मार्च की बात की जाए तो मुझे याद पड़ता है कि 25 मार्च को वो दिन था जब मुझे पता लगा कि एक्चुअली लॉकडाउन होता कैसे है या क्या होता है। वो एग्ज्यूम करते हैं ना बच्चे के मार्शल लॉ या लॉकडाउन, इस तरह की चीजें, जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो सिर्फ अजम्पशंस में और इमेजिनेशन में ये चीज थी। लेकिन मैंने बाहर निकलकर सिर्फ ये देखना चाहा कि लॉकडाउन होता कैसे और क्या। लेकिन उसके बाद थ्रू आउट द ईयर पूरा साल हमने लॉकडाउन में गुजार लिया। लेकिन इस ट्रेजेडी से जो चीजें सीखी, उनमें से दो बेसिक चीजें जो आज सब्जेक्ट के तौर पर मैं डिस्कस करूंगी अपने प्रोग्राम में। प्लस मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इस चीज को परसू किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कैसे करना है। जो कि अर्ज है दराज से तमाम वो यूरोप कंट्रीज जिनको हम एस्टैब्लिश बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स के साथ, और वो कंट्रीज जो हम समझते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बहुत अरसे से चल रहा है। लेकिन कोविड-19 में इस ट्रेजेडी के बाद फाइनली हमने डिजिटल पाकिस्तान पर स्विच किया और उसके बाद अब ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने इस चीज को अपनी जिंदगी में शामिल किया है, ये हमने काम करना शुरू किया है, अब कोविड-19 के बगैर भी और इसके साथ भी इसे कंटिन्यू कैसे करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्लस सेकेंडली, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडीज का कॉन्सेप्ट मर के भी मुझे लगता है कि दोबारा से इंडल्ज ना हो सकता हमारी लाइफ में। लेकिन हमने इस चीज को परसू किया, हमने इस चीज़ को नए तरीके से अपनाने की कोशिश की, अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया। लेकिन अब कोविड-19 की तीसरी वेव जो है वो बुरी तरह हमें मुतासिर कर सकती है। दोबारा से लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ हमने ये देखा कि SOPs दोबारा से फॉलो किए जा रहे हैं। 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इनको डाइजेस्ट करते हुए घर में बैठकर काम कैसे किया जा सकता है, जिसको दूसरी जुबान में फ्री लांसिंग भी कहते हैं। फ्री लांसिंग है ऐसा काम जहां पर घर बैठकर बड़े से बड़ा और छोटे छोटा प्रोजेक्ट या अपनी सर्विसेज किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को, किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दी जा सकती है। तो किस तरह से मार्केटिंग टूल्स, ऑल सोशल मीडिया, ऑल वेबसाइट्स को यूज करके घर में बैठ के पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन हर एक वीक में ऐसा प्रोग्राम कंपल्सरी इसलिए होता है क्योंकि ये मौका ऐसा है कि इससे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कैसे, ये जानेंगे अपने पैनल से। दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। आपका तारुफ करा देती हूँ, चौधरी जीशान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी टॉप फ्रीलांसर हैं, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड टॉप रेटेड और क्रिएटिव डिजाइन में रैंक भी इनकी जो है वो नंबर 1 है, फर्स्ट है। और प्राउड मोमेंट ये है कि फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि टॉप रैंक कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे आज वो सारी टिप्स जो आपको चाहिए होंगी घर से काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच हमें बार बार वक्त देने के लिए, बिकॉज हमारी जो क्वीरीज हैं और हमारे जो बच्चे हमें देखते हैं, दे आस्क ऑल द टाइम कि हमें इस तरह की टिप्स चाहिए जिस पर घर में बैठ के हम काम कर सके। तो आपकी सारी क्वीरीज और आपके सारे सवाल जो हैं वो आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। मलिक आमिर सलाम इन्हें कहते हैं, ये प्रेसिडेंट है मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर चैप्टर। इनका आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आपको बार बार सुबह बखैर कहने का मकसद ये होता है कि ये सुबह बखैर और आफियत आप शुरू करें, और इस थॉट के साथ करें कि आज जो टिप्स आपको मिलेगी उसके बाद आपको बस 2-3 वेबसाइट को सर्च आउट करना है और घर में बैठ के अपने दिमाग को, कोग्निटिव प्रोसेस को थोड़ा तेज करना है और ये सोचना है कि कोविड-19 से फ़ायदा कैसे उठाना है। वैसे जिशान, कोविड-19 चीज़ फ़ायदा उठाने वाली है नहीं, लेकिन मैं इस ट्रेजेडी को बड़े पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखती हूँ। मैं ये समझती हूँ घर बैठकर काम करना हमसे नहीं होना था, हमने नहीं करना था, ऑनलाइन क्लासेस हम नहीं ले सकते थे, लेकिन फाइनली हमसे करा लिया है काम ना कोविड-19 ने। अब घर बैठ के दोबारा से थर्ड वेव में किस तरह से ई कॉमर्स, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग कैसे की जा सकती है? अच्छा, ये आप देखें, डिजास्टर जो होता है ना किसी भी चीज़ का, उसमें भी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अगर आप उसको अवेल करना चाहें और उस अपॉर्चुनिटी को कैश करके खुद क्रिएट कर भी सकते हैं उसको। जैसे अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्किल, अपनी नीच डिफाइन कर लें कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एनिमेशन करना चाहते हैं, स्केचिंग है, एनीथिंग जो भी आपके पास स्किल है। तो उसके बाद प्रोसेस आसान है। जस्ट आपका जो इनिशियल स्टेज है कि वो आपने अपना मेकअप योर माइंड, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, ये बहुत ज़रूरी है।
اپنا ویژن سیٹ کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, سو دیٹس اٹ. اس کے بعد دیر آر سم پاپولر پلیٹ فارمس انٹرنیشنلی جن کے اوپر ہم ایز اے فری لانسر اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, پروفائل میک کرتے ہیں. دین وہاں پہ بائر اور کانٹریکٹر دونوں, مثلاً کہ ایز اے فری لانسر میں وہاں پہ رجسٹر ہو رہا ہوں, تو ایسے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں جن کو کچھ نہ کچھ اسائنمنٹس کروانی ہیں, کچھ پروجیکٹس کروانے ہیں, ٹھیک ہے. تو دونوں وہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ رجسٹر ہیں, اور یہ بڑا سیکیور پروسیس ہے, بہت آسان ہے. اچھا, ایز اے فری لانسر میں نے رجسٹر کر لیا اس پلیٹ فارم کے ساتھ, مجھے کوئی پیسے نہیں دینے, ان کو فری ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہ جو بائر ہے وہ اپنی کوئری وہاں پہ سبمٹ کر دے گا, کوئی پروجیکٹ پوسٹ کر دے گا کہ مجھے یہ چیز کروانی ہے, میری یہ ریکوائرمنٹ ہے, میری کمپنی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ پروجیکٹ ہے, پورا ڈسکرپشن آپ کو دے دے گا. یس, جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ڈسکرپشن کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اچھے سے, ایک اچھا سا پروپوزل ری رائٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا کسٹم ریکوائرمنٹ آف دی کلائنٹس, رائٹ. اس کے بعد آپ نے وہ پروپوزل سبمٹ کر دینا, ٹھیک ہے. اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے نا اس پول میں ہوں گے, آپ کا کمپٹیشن ٹف ہے وہاں پہ. اچھا, میں آپ کی بات میں انٹرپٹ کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ آپ نے اس پروسیجر کو اتنا آسان اور اتنا ٹو دا پوائنٹ کنسائز کر کے مجھے بتا دیا ہے کہ میں اس بات کو سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا آسان پروسیجر ہو, اور آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. وہاں پر جائیں, وہ جو کوئریز وہاں پر اویلیبل ہیں اس میں سے دیکھیں کہ ٹک 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 آپ کو کیا آتا ہے. وہاں پر کوئریز آلریڈی اویلیبل ہیں. ایک تو یہ نا کہ آپ نے سوچ کے جانا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس کیا اسکلز ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس کہ آپ سوچیں کہ آپ کے کوئی نہ کوئی اسکلز ہیں. لیکن اگر آپ نے نہیں بھی سوچا تو ایک ایسی ویب سائٹ, ایسا پلیٹ فارم جہاں پر جا کر وہ ساری کوئریز اویلیبل ہیں, شاید ان میں سے کسی ایک کو دیکھ کر آپ کلک کر جائیں کہ مجھے تو یہ کام آتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, جیسے سمپل ہے, جیسے کہ گھر میں ہماری بہنیں ہیں, کچھ ہاؤس وائفز ہیں, مطلب کہ اگر وہ لیٹس سپوز ان کو سمپل آرٹیکل رائٹنگ بھی آتی ہے نا, تو دے کین ڈو فری لانسنگ, ٹھیک ہے. کسی بھی ٹاپک پہ آرٹیکل رائٹ کر کے دے دینا, تو بہت آسان ہے, اتنا مطلب کہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ہوا نہیں ہے فری لانسنگ کا پتہ نہیں کیا ہے, آسان ہے. جسٹ آپ کو ان پلیٹ فارمز کا پتہ ہو, جیسے کہ پاپولر پلیٹ فارم جو میں سب سے جو لارجسٹ اینڈ موسٹ ریلائبل پلیٹ فارم ہے دیٹ از اپ ورک, ٹھیک ہے. اور اگر میں ایز اے بگنر کے لیے سوچوں تو فائور آئی ول ریکمینڈ کہ فائور سے وہ سٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, جہاں سے آپ اپنی کسی بھی چیز کو, کسی بھی اسکل کو چھوٹی سی, مثلاً کہ اگر کوئی آپ اپنی ایک سروس بنا کے وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں. لائک میں سروس بنا سکتا ہوں کہ جی میں نا $20 میں آپ کو 300 ورڈز کا آرٹیکل لکھ کے دے دوں گا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ایک اور سروس بنا سکتے ہیں, جی میں پوری جو ہے نا 2000 ورڈز کا ایک آرٹیکل لکھ کے دے سکتا ہوں, اور یہ میری ایکسپرٹیز آپ ڈومین ہے, ان ٹاپکس پہ میں اچھا ہوں, میں لکھ سکتا ہوں. یہ صرف آرٹیکل رائٹنگ ایک سیٹ آف اسکل ہے. آپ کو اور کچھ نہیں آتا, صرف آرٹیکل رائٹنگ آتی ہے. یو کین جمپ ان ایز اے فری لانسر, ٹھیک ہے, آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ سیکنڈ, جب آپ کو کوئی آرڈر آ جاتا ہے, دین آپ نے اس کو گیون ٹائم فریم جو بھی آپ کلائنٹ کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتے ہو, گیون کاسٹ جو بھی آپ میوچلی انڈرسٹینڈ اس میں آپ کی فکس ہوتی ہے, تو ان دونوں کو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس ٹائم فریم میں, اس پرائس میں آپ نے وہ کام کوالٹی کا ڈیلیور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ 2 4 5 6 کسٹمرز کو سرو کر لیتے ہیں نا, پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے وہی کسٹمرز ریپیٹنگ کسٹمر بن جاتے ہیں, because they want that thing again and again, they need that thing again and again. تو یہ کام جتنی آسان طریقے سے, آسان الفاظ میں, عام فہم گفتگو میں آپ کو ذیشان نے سمجھا دیا نا, میرے خیال سے اس سے زیادہ ہم اس کو ایزیوم نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں کون سی راکٹ سائنس ہے, فری لانسنگ ہوتی کیا ہے. دراصل یہ پروگرام, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مت کو سورٹ آؤٹ کیا جائے کہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ اور میں سیکھ نہیں سکتے. ذیشان کی بات کے دوران میں نے سیکھ لیا کہ آج آ کے آپ وقت ضرور کھولنا ہے, دیکھنا ضرور ہے کہ وہاں پر کیوریز کیا ہے, اور اگر میں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کری تو لیٹس ڈیسائیڈ ٹوگیدر, ہم مل کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح کا کام ہمارے لیے وہاں اویلیبل ہے. لیکن مارکیٹنگ ٹولز وہاں بھی اور کہیں بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ملک سب یہ بتائے گا کہ ان تمام چیزوں کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ فری لانسنگ کیسے کرنی ہے, سوشل میڈیا پروموشن کیسے کرنی ہے, آل دو, لیکن مارکیٹنگ ٹولز آنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایون تو کہ آپ آن لائن کام کر رہے ہو یا پھر آپ فزیکلی کوئی بھی آؤٹ لیٹ چلا رہے ہو, یہ مارکیٹنگ ٹولز جو ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹیز, ہمارے ادارے جو ہیں, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی سکھا رہے ہیں ہمارے آنے والے بچوں کو کہ مارکیٹ میں کام کیسے کرنا ہے اور مارکیٹنگ کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں, یہ جو مارکیٹنگ ٹولز ہے, یہ ایک بڑی براڈ سینس میں ہم اس چیز کو لے سکتے ہیں, اور اس لیے کہ جو ہماری اکیڈمی ہے وہاں پر سب لوگوں کو مارکیٹنگ کے بیسک سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مارکیٹنگ مینجمنٹ, پرنسپلز آف مارکیٹنگ, انٹرنیشنل مارکیٹنگ, یہ بیسک سبجیکٹس ہیں جو کہ ہمارا اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں.
اب ہمارا جو مارکیٹنگ کا اوور آل سینیریو ہے وہ پیراڈائم دنیا میں ساری پیراڈائم شفٹ ہو گئی ہے, کنونشنل سے ڈیجیٹل پہ آ گئی ہے. اب کنونشنل سے ڈیجیٹل سے آنے سے بہت ساری اپرچونیٹیز نئی کریٹ ہو گئی ہیں. نئی اپرچونیٹی کریٹ ہونے سے فائدہ کیا ہو گیا کہ جو لوگ جو اس وقت جو ہمارے اسٹوڈنٹس آگے جیسے فارغ ہوئے ہیں, کسی کو نہیں پتا تھا کہ کووڈ-19 آ جائے گا. کووڈ-19 کے آنے سے بیسیکلی پورا پیراڈائم شفٹ ہونے سے یہ ہو گیا کہ لوگوں کو نئی ٹیکنیکس, لوگوں کو اگر لوگ نہیں بھی چاہتے تھے مگر آپ مجبور ہو گیا کہ ان چیزوں پہ آنے ڈیجیٹل پاکستان پہ سوئچ کر گئے. کئی لوگوں کی خواہش تھی, کئی بڑے اپنے آپ کو بڑے ماشاءاللہ بڑے وہ اپنا ڈیجیٹل بہت آگے ایڈوانس سٹیج پہ تھے, مگر کچھ لوگ تھے جو بڑے کنونشنل سٹائل پہ تھے. اب یہ ساری اب نہ صرف انڈیویجولز بھی اس پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں. انٹرسٹنگلی میں چونکہ مارکیٹنگ ایسوسیشن پاکستان لاہور چیپٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور ساری چیزیں ہم سارا کارپوریٹ سیکٹر ہمارے سے اٹیچ ہے, کمپنیز نے بھی اپنے آپ کو فری لانسرز کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹیز کریٹ کر دی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا پنچنگ پوائنٹ اور پنچنگ لائن. اب یہ جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں ان سب لوگوں نے سسٹم ان کے دیکھیں امپلائیز ہو, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ امپلائیز, ایک انڈائریکٹ امپلائیز. جو فری لانس جو ہے وہ بیسیکلی فال کرتا ہے انڈائریکٹ امپلائیز. فار دا ٹائم بینگ امپلائیز جو ہے ان کے پاس اپنی اپرچونیٹیز ہوتی ہے کہ اپنی چیز کو بیچنا, اپنی 2 یا 3 پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے, وہ چونکہ اس کے اندر ہی فکس رہتے ہیں. مگر جو اگر آپ اس کے اوپر جائیں فری لانس کے لیے اور انڈائریکٹ امپلائیز کے لیے تو ان کے پاس 10-12 پروڈکٹس ہیں. اب جس طرح بھائی نے بتایا ہے کہ اب یہ جو فری لانس ایکٹیویٹیز ہے نہ صرف میلز کے لیے بہت اپرچونیٹیز کریٹ ہیں, فیمیلز کے لیے بہت ہو گئی ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے دائیں بائیں جتنے بھی خواتین ہیں ان لوگوں نے اپنے برانڈس, وائٹ لیبل برانڈس وہ مارکیٹ سے لیتے ہیں. سوشل میڈیا کا بہت خوبصورت استعمال ہو رہا ہے اس وقت, بہت خوبصورت استعمال ہو رہا ہے. وہ لوگ وہاں سے جاتے ہیں, وہاں پر جا کے اپنی تھوڑی سی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام پہ اپنے تھوڑے میسیجز, فیس بک پہ اپنے میسیجز کو ڈیلیور کرتے ہیں. اس کے بعد ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں, وہاں پر وہ اپنے جو بھی ان کے برانڈس ہیں اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا ارن کر رہے ہیں. یہ اتنی اچھی چیز, مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں, مگر جب سے یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہو گئی ہے, گلوبل ولیج بن گیا ہے, آپ کے پاس اگر ایک نئی ایڈوانس ایک چیز اگر یورپین کنٹریز میں یا یو ایس کے اندر آ گئی ہے, ود ان فیو سیکنڈ واٹس ایپ کے ذریعے آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی ہے, آپ نے وہی ٹولز یوز کر رہے ہیں جو کسی بھی ایڈوانس کنٹریز میں ہیں. اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ نہ صرف پاکستان کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا ٹاپ برانڈز ہیں وہ بڑا اپنا پیوٹل رول پلے کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کی اس بات کو میں سیکنڈ کروں گی اس طرح سے کہ ہمارے ینگسٹرز, خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں یا بچے ہوں, اور خاص طور پر آج کل ٹین ایج کے جو بچے ہوتے ہیں, دے نو مور دین آل آف اس, کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے. گیجٹس جس طرح سے ان کے فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں, ہمارے مطلب ہمیں اس طرح سے نہیں پتا. میں ہمیشہ کہتی ہوں ذیشان اس حوالے سے کہ ہم وہ جنریشن ہے کہ ہم نے آئی وٹنس کی ہوئی ہر چیز نا. وہ ایک ہم ٹائپ فون سے آہستہ آہستہ ہم ٹچ فون پہ آئے, پھر ہم ٹیبس پہ آئے, لیپ ٹاپ پہ آئے. لیپ ٹاپ سے پہلے وہ بڑے بڑے جو پی سی ہوتے تھے, سی پی یو ہوتا تھا. مطلب ہم اس ایرا کے لوگ ہیں کہ ہم نے ہر چیز دیکھی. ویسے اتنے بوڑھے نہیں ہیں ہم, لیکن اسٹل پھر بھی ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. تو اب ہمارے آج کل کے جو بچے ہیں ان کو تو ایسی ایسی ویب سائٹس کا پتا ہوتا ہے, بٹ آل دو کہ ہم ان کو یہ گائیڈ کریں کہ آپ اس طرح کی ویب سائٹ پہ چیک ان یا سائن ان کر کے اس طرح کی پروڈکٹیوٹی کر سکتے ہیں. ٹین ایجر جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں اپ ورک پہ یا فار ورک پہ آپ کو ملتے ہیں؟ اچھا, ابھی ڈیورنگ پینڈیمک جیسے کہ لاسٹ ایئر مارچ میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا, تو اس میں نا ینگسٹرز بہت زیادہ آئے ہیں, ٹین ایجرز. پہلے نہیں تھے, پہلے تھے لیکن لمیٹڈ تھے. لیکن اب کیا ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 8ویں پاس بچہ بھی کر رہا ہے فری لانسنگ, 10th پاس, 12th پاس گریڈ کا جو بچہ وہ ایگزیکٹلی. اور میں نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو ٹرین بھی کیا کریٹو ڈیزائن میں, ان کو فری لانسنگ بھی سکھائی ہے, اور ان کے وہ زیادہ محنت کر پاتے ہیں, زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں اباؤٹ دیٹ کہ اس ایج میں ہم اپنی آن لائن ارننگ سٹارٹ کر سکیں. ارننگ پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم, ایک ایسی جگہ, میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم جتنا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اتنا ڈیپ آپشن ہے.
یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے لیے اتنی اپرچونیٹیز ہیں. تو ٹین ایجر یا ینگسٹرز یونیورسٹی گوئنگ یا اسکول گوئنگ یا کالج گوئنگ اب یہ ایکسکیوز دینا بند کر دے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. آن لائن 1001 بلکہ 1,00,001 اپرچونیٹیز موجود ہیں بشرطیہ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس پلیٹ فارم کی طرف جانا ہے. اچھا یہ ڈائریکشن دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ذیشان ہمارے پروگرام کنڈکٹ کرنے کا خاص طور پر مقصد یہ ہے کہ ہم صرف یہ گائیڈ لائن دے سکیں کہ اگر آپ کو صرف انٹرنیٹ پہ چلانا آتا ہے نا, اگر آپ کو کوئی ایک چھوٹی سی اسکل لے لیں, میں ایگزامپل لے رہی ہوں, اگر مجھے میرا فائن آرٹ اچھا ہے تو مجھے کارڈ بنانا آتا ہے, ہینڈ میڈ کارڈ. اب میں وہاں پر ایک کوئری دے دوں کہ مجھے ہینڈ میڈ کارڈ آتا ہے, اف یو ہیو برتھ ڈے اینیورسری واٹ ایور ایونٹ یو ہیو اراؤنڈ, تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو اس کا ہینڈ کارڈ بنا کے دوں گی. اٹس اے کائنڈ آف تھنگ. ایگزیکٹلی یہ بھی فری لانسنگ ہے, آپ کر سکتے ہیں ایسے, بالکل ایسے ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو بچے ہیں آج کل کے, اب انہیں کیا گائیڈ کریں گے؟ کالج بند ہے, یونیورسٹیز بند ہیں, اسکول ہم ویسے نہیں جا رہے. ہاں اچھا, بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے یہ, بڑا ہی پریشیس $1 ملین کویسچن ہے یہ. وہ یہ کہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں, ویسٹ نہ کریں, کچھ پروڈکٹیو, کچھ بھی کوئی اسکل سیکھ لیں. اور یہ فری ٹائم ہے, فری ٹائم ہے, فری پیسے ہیں. ایگزیکٹلی. کچھ اسکل ڈیولپ کریں اپنے اندر, اگر آلریڈی ہے اٹس گڈ, اگر نہیں ہے تو کچھ ڈیولپ کر لیں. جس طرح ہم نے پچھلے 6-7 مہینے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمارا لاک ڈاؤن جب تھا تو کافی ٹائم ہمیں ملا, ٹھیک ہے. تو بہت سارے میں ایسے اپنے قریبی سرکل میں اگر دیکھوں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ایون بہت ٹاپ کے پروفیشنلز, وہ بھی اپنی اسکلز بلڈ کر رہے تھے اس دوران, نئی چیزیں سیکھ رہے تھے, کیا اور انڈسٹری میں کیا چیز نہیں آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. بٹ اگر آپ بگنر ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کو نا پروڈکٹیو اور پازیٹیولی یوز کریں اس ٹائم فریم کو, اور اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے 10 دن میں 20 دن میں یہ ایک اسکل لینی ہے اور مجھے اور دیر رات یوٹیوب پہ چلے جائیں, کیا نہیں آپ کو ملتا وہاں پہ سیکھنے کو. ہر ایک چیز کا پروسیجر. مجھے انسٹاگرام چلانا تھا اور انسٹاگرام کا مجھے یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ لائف کیسے جانا ہے. کین یو امیجن, مجھے یہ نہیں پتہ لگا تھا کہ لائف کیسے جانا ہے. تو میں فوراً گئی یوٹیوب پہ, میں نے دیکھا ہاؤ ٹو گو لائیو آن انسٹاگرام, تو وہ پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو آ گئی اور اس ویڈیو کے اتنے ملین ویوز تھے. مطلب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس بات سے میں اگر لنک کروں تو وہاں پر اگر آپ کوئی ویڈیو بنا کر ڈالتے بھی ہے تو وہ جو ملین ویوز آتے ہیں تو یوٹیوب سے بھی آپ کما سکتے ہیں. اور پھر کچھ آن لائن ہمارے پاس آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آن لائن فری کام کر رہی ہیں, لائک کورسیرا ایک ویب سائٹ ہے, coursera.org یا .com ہے, چیک کر لیجیے گا. وہاں پہ آپ جائیں, آپ جو بھی وہاں پہ اسکل سیکھیں گے, لیٹس سپوز آپ کو گرافک ڈیزائن کا 1 مہینے کا کورس کر لیتے ہیں, فار ایگزامپل آرٹیکل رائٹنگ کا کوئی کورس کر لیتے ہیں, یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کوئی کورس کر لیتے ہیں, تو اس کا باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے, انٹرنیشنل ریکگنائزڈ سرٹیفکیٹ. اگر آپ اس کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ ساتھ کرتے ہیں, اس کو اچھے سے سیکھ جاتے ہیں, ان کا ایک فائنل ٹیسٹ ہے, ایگزیکٹلی آن لائن اور فری ہے, جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہیں, آپ کو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے ٹیچر کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کم آن, اتنی چیزیں آسان کبھی بھی نہیں تھی, کبھی بھی نہیں تھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پروگرام, یہ کلپ اگر آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے, اسکرین کے اس طرف جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پروگرام, اس سے اگر کوئی ایک بات بھی آپ کو کلک کر جاتی ہے, آپ ورک فائبر کو اگر آج کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس وہاں پر کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں, تو یقین کریں اگلے آنے والے کچھ دنوں میں یو آر دا پارٹ آف اٹ, آپ اس کا حصہ بن جائیں گے. گھر بیٹھ کے کمانا یہ سب سے مشکل ہے. وہ ہمارے بڑے تو ہمیں تانا دیتے ہیں گھر بیٹھے کیسے کمایا جا سکتا ہے, تو بھئی آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ 21st سینچری ہے, ایرا آف ٹیکنالوجی ہے, تو گھر بیٹھ کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. لیکن آل تو پھر بھی بہت زیادہ ضروری ہے عامر صاحب کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باہر جو لوگ کام کر رہے ہیں, اب ہر کوئی فری لانسنگ کو اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں کرتا, نہیں سمجھتا. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو عرصے دراز سے ایک ٹپیکل طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں, بٹ فائنلی اب انہیں کووڈ-19 کے بعد یہ پتہ لگا کہ مارکیٹنگ ٹولز بڑے زیادہ ضروری ہیں اگر آپ نے ای کامرس یا انٹرنیٹ سے اپنا کاروبار کرنا ہے. کتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں وہ لوگ ہیں, سرمایہ کار ہیں, جن کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن وہ آن لائن پر ریلائی نہیں کرتے. کتنا ٹائم لگے گا انہیں آن لائن سوئچ کرنے میں تاکہ وہ ہماری معاشی صورتحال کو بہتر کر سکے؟ سوال نے بہت اچھا کوشچن کیا. بیسیکلی یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, یہ سارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ریسورسز ہونا اور چیز ہوتی ہے, اس کی یوٹیلائزیشن ہونا اور چیز ہوتی ہے. یہ اب مارکیٹنگ ڈرائیونگ فورسز ہیں. یہ جو پیراڈائم شفٹ میں نے جس طرح کورس کی ہے, یہ لوگوں کو اب مجبور کرے گی اس چیز کے اوپر کہ اگر وہ ٹول یوز نہیں کر رہے کنونشنل طریقے سے, اب ان کو سوشل میڈیا پہ اور جو دوسرے ٹولز پہ ان کو آنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پرانے طریقے پہ رہیں گے تو وہ چیزیں آؤٹ پٹ ان کی وہ نہیں ہے, پروڈکٹیوٹی نہیں رہی ہے. اور وہ چونکہ جیسے ہی ان کو بزنس دیکھیں, سب سے بڑی ایک بزنس مین کے لیے اس کی بیلنس شیٹ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. وہ جب دیکھا میرا بیلنس شیٹ مائنس میں ہے یا اس کا بزنس جو ہے وہ اس پہ آ گیا ہے, ڈاؤن فال پہ آ گیا, تو وہ ڈیفینیٹلی جو نئی ٹیکنیکس ہے وہ ڈیفینیٹلی یوز کرے گا. اب یہ بیسیکلی جو ہمارے جو بزنس مین جو ہمارے جو آگے ہیں,
تو اس میں اب ان کی جو نیکسٹ جنریشن آ گئی ہے وہ اس چیز کو بڑا ریئلائز کر رہی ہے، کیونکہ بہت سارے جو بزنس مین ہیں جو آلریڈی سیٹ کمپنیز ان کے جو بچے ہیں وہ اس وقت ہمارے مارکیٹنگ ایسوسیشن پاکستان کے ممبرز ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں. اب ان کو پتا کہ ان لوگوں نے ایک سٹیپ اوپر جانا ہے. اگر ایک سٹیپ اوپر جانا ہے تو پھر ٹیکنیکس بھی چینج کرنی پڑیں گی. جب ٹیکنیکس چینج کرنی پڑیں گی تو ان کو نئے اسٹائل اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. تو اب الحمدللہ اب کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جہاں پر جیسا آپ نے بتایا کہ کنونشن طریقے کے پرانے کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ انٹرنیٹ یوز نہیں کریں. اب ہر کمپنی کے اندر الحمدللہ سب کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے، سب لوگ گیجٹس ہر بندے کے پاس ہے، موبائل فون ہر بندے کے پاس ہے. اب نہ تو صرف یہ ہائر مینجمنٹ کے پاس ہے، مڈل مینجمنٹ کے پاس ہے. تو اب تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ فلورش ہوں گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ود ان کپل آف ایئرس یہ جو ہمارا کووڈ کے بعد جو ایک ہوتی ہے نا لائف بیفور 9/11، اب لائف آفٹر 9/11، اب بزنس کمیونٹی کے لیے لائف بیفور کووڈ-19 اور لائف آفٹر کووڈ-19. اچھا، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اگر ہم تھوڑا سا دور اندیشی سے دیکھیں تو یس، لائف آفٹر کووڈ-19 نہ ہمیں فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہر اعتبار سے ہم چینج ہو رہے ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں بھی ریئلائز نہیں ہو رہی. آفٹر سم ٹائم جب ہم فائنلی سوئچ کر جائیں گے اور فائنلی کووڈ-19 انشاءاللہ ہماری زندگیوں سے اور ہمارے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے اس سے دور چلا جائے گا، تو ریئلائز ہوگا کہ یہ تبدیلی ہم نہیں لے کر آئے، یہ خود ہی آ گئی ہے. اور لیکن اس تبدیلی کو سسٹین کیسے کرنا ہے، جیسے یہ ریولوشن جو ہے وہ سسٹینیبل کیسے ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. ہوپ سو کہ آپ نے اپنے دن کا آغاز بہت اچھے سے کیا ہوگا. ویکینڈ کے بہت سارے پلانس ہوں گے، لیکن اب انفارچونیٹلی ان پلانس کو اب تھوڑا بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، کائنڈلی نہ نکلے. یہ تھرڈ ویو جو ہے اٹس ریئل. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں یا میں یہ ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اگر چائنا سے ایپی سینٹر یہ سٹارٹ ہوا اور آہستہ گریجولی آگے بڑھا، تو چائنا تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے. کہاں اٹلی، پیرس، UK، امریکہ، وہاں پر اتنا متاثر کیا کووڈ-19 کو. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر بچے رہے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اور اب ان میں سے ایک بیسک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کتنی پریکاشنز کرتے ہیں، ہم کتنا خیال کرتے ہیں. ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بیسک ہیلتھ پروٹوکولز ہمارے پاس ہیں. ہم وہ کنٹری نہیں ہیں، ہم وہ ملک نہیں ہیں، تو ہمیں خود ہی خیال کرنا پڑے گا. تو کائنڈلی بلا ضرورت ویکینڈ پہ یا کام ہو یا نہ ہو، یا اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز کو کلوز کرے فار دا ٹائم بینگ. مجھے پتا ہے کہ کہنا بہت آسان ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہماری سیونگز ختم ہو گئی ہیں، سارا سال ہم نے کام کیا ہے اور ہم نے کام اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا. لیکن اس کا سلوشن آج کے اس پروگرام میں آپ سب کے لیے کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنی سکلز کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ کے اچھے مارکس نہیں ہیں، آپ کی ڈگری اچھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کو لکھنا اچھا آتا ہے، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ فارسی ہو، پرشین، کوئی بھی لینگویج ہو، آپ کو آتی ہو، تو اس کی آپ کی کریڈیبلٹی آپ کو پتہ لگے گی اس ویب سائٹ پہ جا کے جس کو ہم اپ ورک یا فری لانسنگ کہتے ہیں. ذیشان، یہ جو 2-3 آپ ویب سائٹس کے نام لے رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ بڑے آسانی سے، میں ویسے کہتے ہیں کہ مرد حضرات سے ان کی آپ نہیں پوچھتے کہ ان کی پے کیا ہے، اور خواتین سے آپ نہیں پوچھتے کہ آپ کی ایج کیا ہے. تو میں ایگزیکٹ ڈیجٹ نہیں پوچھتی آپ سے کہ آپ کتنا کما لیتے ہیں مہینے میں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے آپ کچھ سم ایکسٹینٹ کچھ ڈیجٹس بتائیں کہ آپ لوگ کتنا کما سکتے ہو. اگر آپ ان ویب سائٹس پہ جاتے ہو، اپنی سکلز کو یوٹیلائز کرتے ہو، کتنے ڈیجٹس میں ہم کما سکتے ہیں؟ اچھا، اگر ہم ایک ایوریج نکالیں نا، جو میرا آبزرویشن ہے پچھلے 10-15 ایئر سے میں دیکھ رہا ہوں، ایک بگنر جب آتا ہے فری لانسنگ کرتا ہے، اسٹارٹ کرتا ہے، تو ود ان 6 منتھ وہ ایک اسٹیبل انکم کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اسٹیبل انکم مین کہ اگر میں ایوریج نکالوں تو 50,000 از نارمل. That's good. پر منتھ آپ گھر بیٹھ کے بنا سکتے ہیں. اتنی محنت کر کے، روزانہ آفس جا کے، باس کی ڈانٹ کھا کے، سرکل ڈانٹ، مطلب کتنا کچھ کر کے آپ 50,000 کماتے ہو. بالکل. ایک ٹریول کرتے ہو، صبح بھی شام بھی جانا آنا، پھر آفس پالیٹکس ہے. ایگزیکٹلی. پھر آفس پالیٹکس ہے، پھر سیلری بڑھنی ہے نہیں بڑھنی، پرفارمنس ڈاؤن ہے، یہ وہ، لیٹ ہو گئے، آپ کے پیسے کٹیں گے، بہت سارے ہیسلز ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب ہیسلز کا سولوشن فری لانسنگ ہے. ٹھیک ہے، فری لانسنگ کی طرف آ جائیں، ارادہ کر لیں سارے کہ آج شان سے فری لانسنگ سیکھ کر گھر جانا ہے. فری لانسنگ کی طرف آ جائیں. اور اچھا، یہ 50,000 تو میں ایک ایوریج اماؤنٹ بتا رہا ہوں نا، اس سے آگے انلمیٹڈ آپ جتنا بھی کما سکتے ہو. آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی بات کر رہے ہیں نا، کہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ اتنا سیکھنے کے بعد 14-15 سال دینے کے بعد تو یہ انلمیٹڈ ایک اماؤنٹ ہے. مطلب آپ یہ پے ہے
जो आपको मंथली मिलती है? एग्जैक्टली अच्छा बताएं। ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो बताने में कोई सिर्फ मोटिवेशन के लिए, यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, अगर मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात करूँ आप वर्क की, तो मैं मोर देन 10 मिलियन वहाँ से कमा चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम। ये को 15 साल की अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको एक मोटिवेशन कन्विंसिंग के लिए कि आप भी कर सकते हैं। कोई मेरे में कोई स्पेशल चीज़ें नहीं है, सिर्फ जस्ट ये कि आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। आप अपना टाइम एलोकेशन जो है, टाइम फ्रेम जो है, उसको अपने टाइम को यूटिलाइज करें। अगर आप अपना ना, मेरी एक टिप है आप सब लोगों को, वो ये है कि अपना जो दिन है ना, मसलन आज का दिन है, उसको प्लान करें कि मैंने कैसे गुजारना है, मेरे कौन कौन से काम करने वाले हैं, कौन से काम नहीं करने, कौन से प्रोडक्टिव काम है, पॉजिटिव काम है, कौन सी मेरी बुरी आदतें हैं जिनको मैंने छोड़ना है, और कौन सी अच्छी आदतों को मैंने अपनाना है। एक चीज़, अच्छा मैं यहाँ पे ये भी सोचता हूँ और कहता होता हूँ कि अगर आप एक इंसान अपना एक डे प्लान करके नहीं ना गुजार सकता, तो वो कैसे सोच सकता है मैं 5 साल बाद कहाँ पे होगा। बड़ा अमेजिंग थॉट, वाह। ठीक है, तो आप यकीन जाने, बीइंग अ पाकिस्तानी, मतलब कि हमारा इस रीजन में, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इस रीजन में अगर मैं देखूँ तो हम बिगेस्ट टाइम वेस्टर इन द वर्ल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। मतलब हमें आम जुबान में ना स्लैंग में पता क्या कहते हैं, हम वेले मसरूफ। वेले मसरूफ हम वेले मसरूफ है। किसी से आप पूछे कि आप क्या कर रहे हो, वो काम भी नहीं कर रहा होगा, जॉब भी नहीं कर रहा होगा, बिजनेस भी रन नहीं कर रहा होगा, घर में भी किसी काम का नहीं होगा, लेकिन वो मसरूफ बहुत होगा। मतलब उसके पास टाइम नहीं होगा आपको देने के लिए, घर का कोई काम करने के लिए। तो ऑन द लाइटर नोट बट स्टिल हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से अपने वक्त को यूटिलाइज़ करना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप अपना दिन प्लान नहीं कर सकते तो ज़िंदगी और मुस्तकबिल प्लान कैसे करेंगे। और फिर हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पीटीआई गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो जो आपने सोचा था अपनी ज़िंदगी के बारे में, आप उसको कहाँ तक ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स, एसोसिएशंस मौजूद हैं जो कि गाइड करती हैं, जैसे कि ज़िशान को हम खास तौर पर अपने प्रोग्राम में इसलिए बुलाते हैं ताकि वो यंगस्टर को गाइड कर सकें कि आपने स्टेप इन कैसे करना है। एट द सेम प्लेस आपकी एसोसिएशन भी जो है वो इस तरह से काम कर रही है। फ्रीलांसिंग के लिए या फ्रीलांसर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से आप लोग ट्रेन करते हैं उन्हें? अच्छा, इसमें जिस तरह भी निशान ने फरमाया कि हमारे यहाँ लोग बेसिकली टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। न्यू जनरेशन ये जो लोग हैं जो आजकल के, उसमें ये है कि टाइम वेस्ट, अगर डायरेक्शन को ठीक मिले ना तो वो अपने टाइम को प्लान कर सकते हैं। असल चीज़ डायरेक्शन को देने के लिए होती है। मेन आपकी जो पंच लाइन है वो डायरेक्शन है। हम लोग जब से हम मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के शुरू से एक फोरम, हमारा एक मकसद ये होता है कि सारे प्रोफेशनल्स को, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा लेके आएँ और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपनी, जिनको जॉब्स की ज़रूरत है उनको हम जॉब्स दिलवाएँ, और जिन्होंने कोई बिज़नेस करना है उनको बिज़नेस करवा कर दें उनके, क्योंकि हर जो बेसिकली हमारा मेंबर है वो किसी प्रेस्टिजियस एसोसिएशन के साथ या प्रेस्टिजियस कंपनी के साथ अटैच है, डायरेक्टर लेवल पे, जीएम लेवल पे, सीईओ लेवल पे, सब पे। हम लोगों ने जो अब जाके सारी सिचुएशन चेंज हो गई है, मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने, हम लोगों ने बेसिकली स्पेशल, हम लोग एक प्लेटफॉर्म, हम एक अपनी कमेटी बना रहे हैं जिसके अंदर कोई भी मेंबर या नॉन मेंबर हमारे फेसबुक पेज पे चले जाए, मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर चैप्टर पे, या हमारी वेबसाइट पे चले जाए। ठीक है। अगर उसको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए वो हमें अपनी क्वेरी दे दें, हम उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस के हवाले से हम उसको प्रॉपर्ली, इसको हम लोग उसको गाइडलाइन दे देंगे हम उसको। ठीक है ना। अगर हमें कंपनीज के साथ भी, आईटी कंपनीज के साथ भी बात करनी हो, हम उनसे, क्योंकि बहुत सारी जो आईटी कंपनीज हैं वो मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर चैप्टर की हमारी कंपनीज, हमारे मेंबर्स हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, एफएमसीजी से कर सकते हैं, टेलीकॉम से कर सकते हैं। और इत्तेफाक एक और चीज़ है कि ये तो एक तो है ना टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल, जिस तरह ज़िशान ने फरमाया इनटेंजिबल चीज़ों में है। अब टेंजिबल चीज़ों के अंदर फ्रीलांस इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैंने भी रिसेंटली एक अपना डायग्नोस्टिक चेन मैंने शुरू किया है, तो उसके अंदर हमने ये देखा है कि फ्रीलांस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं ऑनलाइन के। जी हमें बताएं कि हमने रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हम लोग कर सकते हैं, हमें सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं जिसको प्रोडक्ट नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद हम उसकी R&D खुद करेंगे और हम जो पेशेंट है वो हम आपकी तरफ भिजवाएंगे और हमारा इंसेंटिव हमें बता दें। ये इतनी खूबसूरत बात है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ के अलावा जो हमें खुशी इस बात है कि जो लोग खुद, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, कोविड के बाद लोगों में अवेयरनेस खुद ही हो रही है और ये बड़ा इंकरेजिंग पॉइंट है। और हमें सिर्फ ये हमारी न्यू जनरेशन है ना, ये बड़ी टैलेंटेड है। मैंने यकीन करें, मैं पूरी दुनिया में मेरा
जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, हमारी जनरेशन भी हम लोगों ने इनको डायरेक्शन देनी है They are और इंशाल्लाह skillful. बिल्कुल ये हमारा भी फ़र्ज़ है, मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का भी फ़र्ज़ है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी फ़र्ज़ है, और इस तरह जो फ्रीलांस एसोसिएशन जिस तरह निशान है, ये लोग कर रहे हैं काम। अगर हम लोगों को सिर्फ गाइडलाइंस दे दें अपनी न्यू जनरेशन को, तो आप यकीन करें कि जो है हमारी ये जो कोविड की शेप में हम इसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते अच्छा हैं। आमिर साहब, आपने जो पाथवे बताया है ना, मैं समझती हूँ कि ये आप समझे कि आप पे लाजिम और मलजूम है कि अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप उसको प्रिवेल करें, उसको आगे सिखाएं। आपकी एसोसिएशन ये काम करिए, दैट्स रियली गुड। लेकिन अगर ज़िशान बात की जाए आपकी, तो जब आप इतने सालों का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, काम सीख लेते हो, तो अब इस एक प्रोग्राम से, इस प्लेटफॉर्म से चलिए हम अपना हक अदा कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं लोगों को, लेकिन आपकी क्या इंस्टीट्यूशन को इस हवाले से है, ऑफिस है, किस तरह से आप लोगों को सिखाते हैं, हाउ दे कैन ज्वाइन यू? जो लोग अभी इस वक्त हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, इफ दे वांट टू ज्वाइन यू, सो हाउ दे कैन डू? अच्छा, एक पेज है मेरा, मेरी कंपनी जो रन करती है, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर के नाम से है फेसबुक पे, आप उसको ज्वाइन कर लें। वी कैन शेयर टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू डू फ्रीलांसिंग, एवरीथिंग वी कैन गाइड यू ओवर देयर। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, देयर इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम अंडर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ई रोज़गार के नाम से। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनकी एलोकेशन है, वहाँ पे आप जाएं, फ्री कोर्स है, 3 मंथ का, स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग सीखें, अपना फ्रीलांस जर्निंग जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर ने बात की कि हमें यंगस्टर्स को गाइड करना है, टीनेजर्स को गाइड करना है, ताकि वो अपनी लिविंग जो है उसको आसान बना सके। अच्छा, उसमें मेरा मोटिवेशन पता है क्या, इतने साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, वो ये है कि वी ऑल एक्सपर्ट्स जो कि किसी पोजीशन पे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और कहीं ना कहीं किसी को सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी सूरत में, चाहे वो नॉलेज गिवन है या आप किसी की स्किल बिल्ड कर सकते हैं, किसी को कुछ सिखा सकते हैं, किसी को अपने को 1 घंटा दे के। मेरा मानना ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी से, आपकी ज़ात से अगर किसी को 1% किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव वैल्यू ऐड होती है ना, तो इससे बड़ी नेकी नहीं है आज के दौर में। और मेरा मोटिव ये है कि हमने क्या करना है, जैसे सर भी माशाल्लाह अपनी एक अच्छी पोजीशन पे हैं, वी जस्ट नीड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। ठीक है, जो जैसे लाहौर रंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जो है, ये भी यही कर रहे हैं कि हमने अपनी कम्युनिटी को जो है ना अवेयर करना है इसके ऊपर। और देखें, जो चीज़ आपके पास है, चाहे वो नॉलेज है, पैसा, जब तक आप उसको सर्कुलेशन में नहीं ना लेके आएंगे, तो आप आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा देखिए, हम इस प्रोग्राम से, मैं समझती हूँ कि इस प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी कंक्लूड हो जाती है कि अगर ज़िशान की, मेरी या आमिर साहब की एक बात सुन के आप ये रियलाइज़ कर लें कि यस, मैं ये काम कर सकता हूँ। हमेशा हमने फोर्स किया है, मैंने एम्फेसाइज किया इस बात पे कि मुश्किल सिर्फ पहला स्टेप होता है, सिर्फ पहला कदम मुश्किल होता है। आप सिर्फ माइंड बना लें कि आपने ये काम करना है, और वो माइंड अगर 2 साल, 3 साल, 10 साल भी बना रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो सिर्फ माइंड बना है। आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, अपने आप को कन्विंस करना है, अपने आप को तैयार करना है, बूस्ट अप करना है, और उसके बाद जब आप लेंगे तो यकीन करें, मुझे लगता है कि लोग आपके कारवां में शामिल होते चले जाते हैं, आपके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर वो विल हो कि मैंने ये काम शुरू कर लिया और मैंने इसको करना है और कंसिस्टेंसी से करना है। लेकिन ज़िशान, एक अहम बात ये भी है कि बहुत सारे काम, अगर फ्रीलांसिंग की बात करें, कोई भी XYZ किसी फील्ड की बात करें, लोग काम शुरू करते हैं, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं आपकी जिंदगी में कि आपको लगता है या तो क्विट कर दें या स्विच कर लें, या कुछ इस तरह के मोमेंट्स होते हैं कि आप यू आर सिक ऑफ दिस ऑल दीज थिंग्स, जो भी आपके इर्द गिर्द होते हैं। आपने जब काम शुरू किया तो कितने ऐसे मौके आपकी जिंदगी में आए? मैं चाहती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस हवाले से कि बाज़ औक़ात बड़े मायूस भी हो जाते हैं, कुछ कस्टमर से, कुछ प्रोजेक्ट से, कुछ लोगों से। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम कहीं ना कहीं किसी वजह से, किसी डीमोटिवेशन की वजह से, किसी नेगेटिव वाइब्स की वजह से, या किसी क्लाइंट के साथ आपका कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, आप पैसे कमाना चाहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से रिस्पांस नहीं आ रहा। इस सूरत में भी होता है कि आप डिसाइड हो जाते हैं कि यार मैं क्या करूं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता तो इससे कुछ मिल नहीं रहा तो इसको छोड़ ही दो, कुछ और करते हैं। अच्छा, फिर कुछ आपकी कम्युनिटी में भी लोग इस तरह के होते हैं आपके सर्कल में, जो कि मैंने पर्सनली इस चीज़ को देखा, वो ये कहता अच्छा यार छोड़, ये नहीं होना तुमसे, रहने दो, यानी कि ना होने वाली बातें जो ना आपको फीड करी, इनकरेज करने वाला कोई भी नहीं, इनकरेज करने वाला कोई नहीं। अच्छा, मेरे साथ ये एक चीज़ मैं आप लोगों को भी, यंगस्टर्स को भी बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया ना, तो जिस बंदे ने मुझे सिखाया था, जिसने मुझे मोटिवेट किया ये करो, मैंने एक जगह पे फंस गया, मतलब कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन थी, प्लेटफॉर्म बीच में इन्वॉल्व था, मेरा एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया क्लाइंट के साथ। तो मुझे समझना है कि यहाँ पे अब किस तरह से मैं निकल सकता हूँ, किस तरह से सेफ साइड क्लाइंट के लिए भी हो, मेरे लिए भी हो, दोनों सूरतों में हम निकल जाएं।
تو ہوا کیا, میں نے اس بندے سے کانٹیکٹ کیا, تو میں نے کہا یار مجھے نا یہ مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے ذرا گائیڈ کر دیں یہاں پہ میں کیسے اس چیز کو ٹیکل کروں. تو یقین جانے پتا اس نے مجھے کیا جواب دیا, کہتا یار تم کیا, حالانکہ میں نے اس کو کوئی زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا, شاید کچھ ایئر میں 2 دفعہ کال کرتا تھا کہیں اگر پھنس جانا ان ویری ارلی اسٹیجز. تو اس نے مجھے کہا کہ یار تم کیا مجھے روز روز کال کرتے رہتے ہو, خود نہیں کر سکتے. یقین جانے لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خدا کی قسم میں نے آج کے بعد کسی سے نہیں پوچھنا, آئی جسٹ گو ٹو دا گوگل, میں نے اتنے آرٹیکل پڑھے جا کے وہاں پہ اس سچویشن میں کیا ہوگا کیسے کرنا ہے. پھر ایک ایتھیکلی جو آپ کو ایک ٹرانسپیرنسی کو رکھتے ہوئے میں نے اس کلائنٹ کے ساتھ بات کی کہ یار ایکچولی ہماری نا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہاں پہ یہ چیز تھی وتھ پروون اسکرین شاٹ سارے اس کو میں نے دیے, پلیٹ فارم بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا. تو میٹر بڑی اچھے سے وہ میرا ریزالو ہو گیا. کیا خود. تو آپ کو کوئی بھی نا آپ کو پاتھ ضرور بتا سکتا ہے, آپ کو کوئی یہاں سے پکڑ کے سکسیس کی ٹاپ پہ نہیں لے کے جا سکتا, جانا آپ نے خود ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی نا ڈی موٹیویشنز بہت زیادہ آئیں گی, لیکن اگر آپ کے خواب واقعی ہی اس طرح کے ہیں کہ آپ کی ڈیڈیکیشن, آپ کی سنسیئرٹی ایسی ہے کہ میں نے اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے, تو بیچ میں جو کچھ بھی آئے گا نا آپ کو بیئر کرنا پڑے گا. جب آپ بیئر کر کے ٹاپ پہ جائیں گے پھر آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا. ایسے بالکل آپ نے ایک بات بالکل ٹھیک کی کہ کوئی آپ کو صرف پش کر سکتا ہے, کوئی آپ کو صرف بتا سکتا ہے کہ والا اسٹیپ اٹھا لے. انگلی پکڑ کر آج کل کوئی نہیں چلاتا, انگلی پکڑ کر آپ کو کوئی نہیں لے کے جاتا کہ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے یہ ہوگا, اس سے یہ ہوگا, اس کے یہ سائیڈ افیکٹ ہے, اس کے یہ آفٹر افیکٹس ہیں. ایسا نہیں ہوتا, کوئی آپ کو اتنا نہیں سکھاتا. لیکن عامر صاحب انکریج کرنا, موٹیویٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ینگسٹرز میں زیادہ تر بڑی تعداد لوگوں کی ہے. پہلے ٹین ایج ہوتی تھی نا, تو ہم اب جب چھوٹے ہوتے تھے تو ٹین ایج کو سمجھتے تھے کہ ٹین ایج ایسی ایج ہے کہ بندہ خوش ہوتا ہے, اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے, اور یہ کریں گے وہ کریں گے, خود مختار ہوتے ہیں. اب ٹین ایجرز کو زیادہ تر ہم ڈپریس, اسٹریس میں, انزائٹی میں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عام پائی جاتی ہیں. کتنا ضروری ہے کہ ہم ان کو انکریج بھی کریں, بتائیں بھی کہ یہ اس طرح سے کام کریں گے تو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آ سکتی ہے. اس میں سب سے پہلے جو رول ہے وہ فیملی پیرنٹس کا ہے, کہ جو بچے ہیں وہ چونکہ پیرنٹس کے سامنے ہوتے ہیں. پیرنٹس کو چاہیے, یہ پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے میری کہ اپنے بچوں کو, کیونکہ وہ ٹین, میرے بھی بچے ہیں ٹین, ہمیں بھی پتا بچوں کو کیا ایشوز, ہم چونکہ اس سے گزرے ہوئے ہیں, ہم ذرا تھوڑے سے اینالاگ وقت سے تھے, یہ ذرا ڈیجیٹل دور کے بچے ہیں. تو پیرنٹس کا سب سے پہلا ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ بچے کیونکہ ڈی موٹیویٹ تو نہیں ہیں. اگر بچے ڈی موٹیویٹ ہیں جنرلی تو بچوں کو گائیڈنس دیں. رائٹ پلیس فار دا کریئر یہ پیرنٹس نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ بچوں کے ساتھ مل کے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اپنے پیرنٹس امپوز کر دیتے ہیں بچوں کے اوپر, بھی تو نے یہ کرنا ہے. اس میں بھی ان بچوں کا وہ چیز ان کی طرح نہ دھیان ہو, وہ بچوں کا کریئر کاؤنسلنگ اس لیول کی نہ ہو, وہ چاہ رہے ہوں اپنی اور لائن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. تو پہلا بیسکلی جو وہ ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی ہے. اس کے بعد اس کی انسٹیٹیوشنس کی ہے, جہاں کالجز اور یونیورسٹیز. اب چونکہ انفارچونیٹلی کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو بچے ایمبینس انجوائے کرتے ہیں وہ تو نہیں کر پا رہے نا. سب لوگ تو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں, آن لائن ہو گئے ہیں, ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو وہ جو سیکشن تھا وہ مس ہو رہا ہے یہاں پر, وہ مس ہو رہا ہے. اس کے اندر بچوں کو گائیڈنس کے لیے, جس طرح میں نے آپ کو بھی فرمایا کہ اگر کسی کو انفارمیشن چاہیے, کوئی گائیڈنس چاہیے, مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان ہمارا فورم حاضر ہے. میں چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی کوئی اس طرح کی جو فری لانس کے لیے کوئی اپرچونیٹیز کریٹ کریں. اور تیسرا ہم لوگوں ایک میں اپنے ممبرس کو اور جو ہمارے جو آڈینس ان کو دیکھنے کے ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ مارکیٹنگ انسٹیٹیوٹ پاکستان ہم لوگ ایک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں لاہور مارکیٹنگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے. اور اس کے اندر ہم فری لانسرز کے لیے آج کی جو پروگرام ہے اس کے لیے میں اپنی ریکویسٹ کروں, میں انشاءاللہ اپنی کونسل سے ریکویسٹ کروں گا جو بیسکلی ہماری مارکیٹنگ ایسوسیشن پاکستان لاہور چیپٹر کی کونسل ہے, کہ فری لانسرز کے لیے ایک اسپیشل ہم لوگ کوئی کورس وہاں پر شروع کروائیں, تاکہ ان بچوں کو پراپر بیسکلی ان کو ایک پراپر اسٹریم لائن کیا جائے, ان کو پراپر ایجوکیٹ کیا جائے, تاکہ یہ اپنا پیوٹل رول پلے کر سکیں آرگنائزیشنز کے اندر بھی اور انڈیپینڈنٹ بزنس کے اندر بھی. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ سو نائس کہ آپ نے یہ اناؤنسمنٹ تھرو آر پروگرام گڈ مارننگ لاہور کہ آپ کے لیے اس طرح کی اپرچونیٹیز مارکیٹ میں ایک تو موجود ہیں اور پھر مزید بھی لانے کا سوچا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. ہوپ سو کہ اس ڈسکشن سے کچھ نہ کچھ ڈگ آؤٹ آپ نے ضرور کیا ہوگا. پروگرام کو اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کر لیتی ہوں کہ جتنے بھی آپ کام کریں, جتنے بھی اپرچونیٹیز رائٹ لیفٹ آگے پیچھے
پیچھے موجود ہو. جب تک آپ نہیں سوچیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, گائیڈ لائن آپ کو کہاں چاہیے, آپ کا ول کسی بھی کام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. کوئی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, کس سے آپ انسپائر ہو سکتے ہیں, کس سے آپ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں, لیکن سوچنا آپ نے خود ہے. ڈیسیژن از آل یورس. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے. تو جلد از جلد اس چیز کا ڈیسیژن لے, وقت ضائع نہ کریں. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کائنڈلی کووڈ 19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.